اجنبی موسم آخری قسط 19 دسمبر کی صبح میں نے مذکورہ دونوں نامعلوم عورتوں کے خاکوں کو اپنے بندوں کو حوالے کر کے انہیں تلاش کی مہم پر روانہ کر دیا۔ اگر وہ فرید پور کی رہنے والی نہیں تھی تو امکان ایک یہ بھی تھا کہ ارد گرد کے کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی اور ضلع سے آئی ہوں۔ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے اہلکاروں کو خصوصی ہدایات دی تھیں کہ وہ ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور تانگا اسٹینڈ وغیرہ کو خاص طور پر چیک کریں۔ اگر ان کا تعلق کسی اور علاقے یا کسی اور شہر سے تھا تو ان مقامات پر لازمی کسی نے انہیں دیکھا ہوگا۔ میری اختیار کی ہوئی حکمت عملی کارگر ثابت ہوئی۔ دوپہر سے پہلے ایک کانسٹیبل نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، ان عورتوں کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ مذکورہ کانسٹیبل کا نام رفیق تھا اور وہ ایسے اطمینان بھرے انداز میں یہ اطلاع دے رہا تھا جیسے وہ نامعلوم عورتوں کو کہیں سے پکڑ کر لے آیا ہو۔ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا، کہاں ہیں وہ دونوں؟ جج جی، وہ میرے سوال پر گڑبڑا کر رہ گیا۔ رفیق، میں تم سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جن کا مسئلہ تم نے حل کر لیا ہے۔ میں نے تیز نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جناب، میرا مطلب تھا کہ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ انہیں ریلوے اسٹیشن پر دیکھا گیا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تفصیلات کیا ہیں؟ ملک صاحب، اسٹیشن ماسٹر نے انہیں 14 دسمبر کو وہاں پلیٹ فارم پر دیکھا تھا، رفیق نے بتایا۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر کچھ بھی نہیں جناب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ پھر دونوں کہیں چلی گئی تھیں؟ کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں گئی؟ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ کانسٹیبل رفیق سے مزید سوال جواب وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا، لہذا میں فی الفور ریلوے اسٹیشن کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے تھانے سے ریلوے اسٹیشن کم و بیش آدھے میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مجھے وہاں پہنچنے میں چند منٹ لگے ہوں گے۔ میں چاہتا تو کسی سینئر اہلکار کو اسٹیشن ماسٹر سے معلومات حاصل کرنے بھیج سکتا تھا، لیکن میں نے خود ہی یہ مہم سر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے 2 روز سے اس کیس نے میرے ذہن کو بہت منتشر کر رکھا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر بڑے اتفاق سے ملا اور میرے لیے گرما گرم چائے کا آرڈر دے دیا۔ اس وقت کسی ٹرین کی آمد کا وقت نہیں تھا، لہذا اس کے پاس بات چیت کے لیے مہلت تھی۔ ہم بآسانی اس سنگین مسئلے پر گفتگو کر سکتے تھے۔ جب میں نے اسٹیشن ماسٹر کو اپنی غرض و غایت کے بارے میں بتایا تو وہ خوش اخلاقی سے بولا، ملک صاحب، میں ان دونوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تاہم مجھے جتنا معلوم ہے اگر وہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے اتنا بتا دوں کہ ان کے دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کیا کہنے چاہ رہے ہیں؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسٹیشن ماسٹر کی طرف دیکھا۔ اگر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا تو پھر وہ ایک ساتھ کیوں تھیں؟ وہ لڑکی غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، اسٹیشن ماسٹر نے بتایا۔ وہ پریشان تھی، اسی دوران میں یہ موٹی عورت اسے مل گئی۔ اس نے اسکیچ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ دونوں پلیٹ فارم کی ایک بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں، اس کے بعد اٹھ کر کہیں چلی گئیں۔ ہو سکتا ہے یہ موٹی عورت اس لڑکی کی کوئی جاننے والی ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، اس نے گول مول بات کی۔ اگرچہ اسٹیشن ماسٹر نے میری بات کی تائید کی تھی، لیکن ایسا ہو سکتا ہے سے میرا کام نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے ان دونوں نامعلوم عورتوں کا سراغ لگانا تھا، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جب مجھے ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوتیں۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا، آپ نے بتایا ہے کہ وہ لڑکی غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، کیا آپ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہی تھی اور اسے کہاں جانا تھا؟ جس گاڑی میں سے وہ اتری تھی وہ راولپنڈی سے لاہور کی سمت جا رہی تھی، اسٹیشن ماسٹر وضاحت کرتے بولا۔ میری ڈائریکٹ اس لڑکی سے بات نہیں ہوئی، اس لیے اس کے سفر کے آغاز اور اس کی منزل کے بارے میں آپ کو ٹھیک سے نہیں بتا سکتا۔ مجھے اپنے عملے کی زبانی پتہ چلا تھا کہ وہ غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی تھی، پھر اسے وہ موٹی عورت مل گئی۔ دونوں تھوڑی دیر تک پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، پھر یہاں سے رخصت ہو گئیں۔ اس بات کا تو آپ کو یقین ہے نا کہ وہ آپ کے اسٹیشن سے کسی ٹرین پر سوار نہیں ہوئی تھی؟ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر پوچھ لیا۔ نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد اسٹیشن کی بلڈنگ سے باہر نکل گئی تھیں۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر کے تعاون اور چائے کا شکریہ ادا کیا اور اس کے کمرے سے نکل آیا۔ اسٹیشن ماسٹر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں نے پلیٹ فارم پر گھوم کر اپنے طور پر بعض لوگوں سے پوچھ تاچھ بھی کی، جو کہ کافی مفید ثابت ہوئی۔ ایک کلی نے مجھے بتایا کہ اسٹیشن سے نکل کر وہ دونوں عورتیں تانگا اسٹینڈ کی جانب گئی تھیں۔ یہ جن دنوں کا واقعہ ہے، اس زمانے میں آج کی طرح تانگا اسٹینڈز پر تانگوں کا میلہ نہیں لگا رہتا تھا، تانگوں کی محدود تعداد ہوا کرتی تھی۔
جو اپنے کام کے لحاظ سے مسافروں کو ریلوے اسٹیشن، لاری اڈہ اور شہر کے دوسرے حصوں کے گرد و نواح دیہات تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت اسٹینڈ پر صرف ایک تانگا سواریوں کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر میں نے تانگا اسٹینڈ کا رخ کیا۔ میں اس وقت سرکاری وردی میں تھا، تاہم تانگا اسٹینڈ پر چائے سگریٹ کے کھوکھے والے اور پھل فروش مجھے دیکھتے ہی الرٹ ہو گئے۔ میں نے ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے خالی تانگے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کوچوان نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو باادب ملاحظہ ہوشیار ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو وہ بڑے احترام سے بولا، سرکار حکم کریں، آپ کو کہاں لے چلوں؟ میں نے اپنا گھوڑا اسٹیشن کی عمارت کی ایک دیوار کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور چہل قدمی کرتے ہوئے تانگا اسٹینڈ کی سمت بڑھا تھا۔ میں نے کوچوان کی پیشکش کے جواب میں کہا، چاچا تمہارا کیا نام ہے؟ کرامت علی، اس نے بتایا۔ کرامت کی عمر 60 کے قریب تھی۔ میں نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر کہا، چاچا فی الحال تو میں تم سے چند باتیں کرنے آیا ہوں، اگر میرا مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر کہیں جانے کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ جی ضرور، میں حاضر ہوں، وہ فرما برداری سے بولا۔ آپ پوچھیں جی۔ میں اسے اس کے تانگے میں لے کر بیٹھ گیا اور ان نامعلوم عورتوں کے خاکے کا پرنٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے ان دونوں کی تلاش ہے، یہ آج سے 4-5 دن پہلے لگ بھگ اسی وقت اسٹیشن سے نکل کر تانگا اسٹینڈ کی طرف آئی تھی، پھر تمہارے تانگے پر سوار ہو کر کہیں چلی گئی تھی۔ بتاؤ تم نے انہیں کہاں پہنچایا تھا؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنی نگاہ کرامت علی کے چہرے پر گاڑ دی۔ آخری جملہ میں نے کوچوان کو چکر دینے کے لیے بولا تھا تاکہ اگر وہ انہیں جانتا ہو یا 14 دسمبر کو اگر اس نے ان دونوں کو کہیں دیکھا ہو تو اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکوں۔ آپ کی بات ایک حد تک درست ہے تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں نے 14 تاریخ کو لگ بھگ اسی وقت انہیں یہاں دیکھا تھا، لیکن یہ میرے تانگے میں نہیں بیٹھی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، تو پھر کس کے تانگے پر سوار ہوئی تھی؟ غلام عباس کے تانگے پر، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ انہیں چھچھر والی جانا تھا اور میں اس طرف جاتا نہیں، میں نے اپنا روٹ جی ٹی روڈ کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غلام عباس چھچھر والی کے روٹ پر چلتا ہے؟ میں نے تصدیق طلب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ غلام عباس چھچھر والی ہی کا رہنے والا ہے، اس لیے وہ چھچھر والی اور گجنا والے شہر کے بیچ تانگا چلاتا ہے۔ کرامت علی نے مجھے گراں قدر معلومات بہم پہنچائی تھیں ان دونوں نامعلوم عورتوں کے حوالے سے۔ اب میں بالکل ہی لا علم نہیں رہا تھا۔ میں نے کوچوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اس وقت غلام عباس کہاں ملے گا؟ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تو تانگا لے کر اسٹینڈ سے نکلا ہے، کرامت علی نے بتایا۔ اس وقت وہ چھچھر والی کے آدھے راستے میں ہوگا۔ کیا غلام عباس کوئی اور پھیرا اٹھانے ریلوے اسٹیشن کی طرف آئے گا؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ ہچکچاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ ہو سکتا ہے آ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ تانگا کھڑا کر کے اپنے گھر چلا جائے۔ کرامت علی کی بات میں وزن تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چاچا، آج کا دن تم سرکار کی ڈیوٹی پر ہو، تمہیں ابھی میرے ساتھ چھچھر والی جانا ہوگا۔ پہلے ہم یہاں سے تھانے چلیں گے، وہاں سے میں کسی کو اپنے ساتھ لوں گا، پھر ہم چھچھر والی کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ کرامت علی کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ چند لمحات تک تذبذب میں رہنے کے بعد وہ رضامندانہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے سرکار، جو آپ کا حکم۔ میں نے اس کے اطمینان کی غرض سے وضاحت کر دی، چاچا یہ نہ سمجھنا کہ سرکار میں تمہارا کسی قسم کا مالی نقصان ہو جائے گا۔ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو شہریوں کی جیب سے کچھ نہ کچھ نکلوانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تم ایک دن میں جتنا کما لیتے ہو، میں وہ رقم تمہیں اپنی جیب خاص سے دوں گا۔ تم ہمیں چھچھر والی غلام عباس کے پاس پہنچاؤ گے اور اگر وہ ہمیں راستے میں کہیں مل گیا تو اسی وقت تمہاری چھٹی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ گیا، بس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم تھانے پہنچ گئے۔ کرامت علی نے یہ سفر اپنے تانگے میں اور میں نے اپنے گھوڑے پر طے کیا تھا۔ کرامت علی کو میں نے اس لیے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا کہ موقع کا گواہ تھا۔ اس نے میری مطلوبہ عورتوں کو غلام عباس کے تانگے میں بیٹھ کر چھچھر والی کی جانب جاتے دیکھا تھا، لہذا غلام عباس کرامت علی کی گواہی کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے تو اس کیس کا ایک سرا میرے ہاتھ لگا تھا۔ میں اس موقع کو ہر صورت کیش کرنا چاہتا تھا، ورنہ چھچھر والی گاؤں میرے لیے نیا نہیں تھا اور نہ ہی میں وہاں تک رسائی کے راستے سے نہ آشنا تھا۔ میں نے تھانے سے ASI یعقوب کو ساتھ لیا، پھر ہم دونوں کرامت کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر چھچھر والی کی جانب روانہ ہو گئے۔ چھچھر والی بھی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، تاہم اس کے سائز فرید پور سے زیادہ تھا۔ یہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے نسبتاً ایک درمیانے درجے کا گاؤں تھا۔
کوچوان غلام عباس کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کرامت علی کا اندازہ درست تھا۔ غلام عباس نے گاؤں پہنچ کر اپنا تانگا کھڑا کر دیا تھا۔ اب اس کا مزید دھندا کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ ایک تو پولیس کا نام ہی کافی ہوتا ہے، اوپر سے پولیس والے اگر یونیفارم میں ہوں تو ہر بند در خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ غلام عباس نے ہمیں لے جا کر یاسمین آنٹی کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جی، یاسمین اسی لہیم شہیم عورت کا نام تھا جسے غلام عباس نے 14 دسمبر کو دوپہر ریلوے اسٹیشن سے چھچھروالی پہنچایا تھا۔ غلام عباس کے مطابق یاسمین آنٹی کا تعلق چھچھروالی ہی سے تھا، تاہم اس روز یاسمین کے ساتھ جو گوری چٹی جوان لڑکی تھی وہ غلام عباس کے لیے نہیں تھی۔ غلام عباس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ یاسمین ایک فینسی عورت ہے اور وہ خود کو آنٹی کہلواتی ہے۔ اگر اسے کوئی چاچی یا ماسی کہہ دے تو وہ برا مان جاتی ہے۔ میں نے غلام عباس کا شکریہ ادا کر کے اسے فارغ کر دیا اور خود یاسمین آنٹی کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں مجھے ایک دکان نظر آئی جہاں پر ایک گنجا شخص بیٹھا پھل اور سبزی بیچ رہا تھا۔ گھر کا دروازہ اس دکان کے ساتھ ہی تھا۔ ہمیں اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر گنجا شخص اپنی دکان سے باہر نکل آیا تھا۔ میں اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مجھے اور ASI کو سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد گھر کے دروازے کی سمت انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا یاسمین آنٹی ادھر ہی رہتی ہیں؟ جی جی، وہ بڑی سرعت سے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میرا نام سردار حسین ہے، میں یاسمین کا گھر والا ہوں۔ وہ جتنی مسکینیت سے اپنا تعارف کرا رہا تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے دباؤ میں ہے۔ میں نے جذبات سے عاری لہجے میں کہا، سردار تم آنٹی یاسمین کے گھر والے ہو تو اسے گھر سے باہر لے کر آؤ، ہمیں اپنے گھر کے اندر بٹھاؤ، مجھے تمہاری بیوی سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سب خیریت تو ہے نا جی؟ وہ تشویشناک انداز میں ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ گڑبڑ والی بات تو نہیں؟ وہی نامعقولہ ASI نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ پولیس خام خواہی کسی کے دروازے پر نہیں آتی، تم اپنی بیوی کو باہر نکالتے ہو یا ہم دروازہ توڑ کر تمہارے گھر کے اندر داخل ہو جائیں؟ لگتا ہے اس کمینی نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی ہے، سردار حسین نے بے حد پریشانی کے عالم میں خود کلامی کی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں نے سردار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں اور یہ میرے ساتھ ASI یعقوب ہے۔ میں نے اپنے نائب کی جانب اشارہ کیا اور پوچھا، کیا تمہاری بیوی پہلے بھی گڑبڑ کرتی رہی ہے جو تم اس قدر گھبرائے ہوئے نظر آ رہے ہو؟ بس جی وہ ایسی ہی ہے، اس نے گول مول جواب دیا۔ اسی لمحے گھر کے اندر سے ایک کرخت نسوانی آواز بلند ہوئی۔ اس آواز نے سردار حسین کو سہما دیا۔ وہ سردار ہی سے استفسار کر رہی تھی، اے سردار تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کیا دکانداری میں تمہارا دل نہیں لگتا؟ یہ تمہاری بیوی ہی ہے نا؟ میں نے سوالیہ نظر سے سردار حسین کی طرف دیکھا۔ آنٹی یاسمین؟ جی ہاں وہی ہے، وہ جلدی سے بولا۔ پھر قدرے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، خود ہی باہر آ کر دیکھ لو کہ تم سے کون ملنے آیا ہے۔ مجھ سے ملنے؟ آنٹی یاسمین کی آواز میں حیرت شامل ہوگی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ آنٹی یاسمین ایک غصہ ور اور بدتمیز عورت تھی جس کی نظر میں شوہر کی حیثیت کسی زر خرید غلام سے زیادہ نہیں تھی۔ قبل اس کے کہ سردار حسین اس کے استفسار کے جواب میں گھگیا کر کچھ کہتا ہے کہ جھٹکے سے گھر کا دروازہ کھل گیا۔ میں نے کھلے دروازے میں جس عورت کو کھڑے دیکھا اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ گندمی رنگ کی مالک ایک پستہ قامت اور موٹی عورت تھی۔ وہ نصیر علی کے بنائے ہوئے خاکے پر پوری اترتی تھی۔ یہی میری مطلوبہ عورت تھی۔ یاسمین نے بھڑکدار لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال سلیقے سے گوندے ہوئے تھے اور آنکھوں میں کاجل کی دھار بھی کافی نمایاں تھی۔ وہ اپنے چہرے مہرے سے ایک کرخت اور خرانٹ عورت دکھائی دیتی تھی، زود تیش اور پلک جھپکتے میں غصے میں آ جانے والی، لیکن پولیس پر نظر پڑتے ہی وہ یکا یک حواس باختہ ہو گئی تھی۔ یاسمین نے میکینکی انداز میں دروازے کو بند کرنا چاہا لیکن میں غافل نہیں تھا۔ میں نے دروازے کے دونوں پٹ کے درمیان اپنا پاؤں پھنسا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کے باوجود بھی وہ زور لگا کر میرے بوٹ کو کچلنے کی سعی میں مصروف رہی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا کھیل ختم ہو گیا آنٹی یاسمین، اب تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جو میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دو، ورنہ میں تمہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے جاؤں گا، پھر وہاں حوالات میں بیٹھ کر تم آہنی زیور کے ساتھ زور آزمائی کرتی رہنا۔ میری دھمکی کافی کارگر ثابت ہوئی۔ دروازے پر اس نے تباہ آزمائی کو موقوف کر دیا۔ پھر میرے لہجے کی خطرناکی نے اسے باور کرا دیا تھا کہ یہاں دھونس دھانسلی کے مسالے سے اس کی دال نہیں گلنے والی۔ وہ خاصی سرد و گرم چشیدہ عورت دکھائی دیتی تھی
بیک فٹ پر جاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا آپ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ سلسلہ بھی بتا دوں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا۔ اگر دروازے پر کھڑے کھڑے میں نے تم سے پوچھ تاچھ شروع کر دی تو پورے چھچھر والی کو تمہارے کرتوتوں کا پتہ چل جائے گا۔ کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اس نے نیم احتجاجی لہجے میں پوچھا اور گھر کا دروازہ کھول دیا۔ میں سردار حسین کی رہنمائی میں ASI کے ہمراہ گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ ہم صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھنے لگے تو یاسمین آنٹی نے اپنے شوہر سے کہا، تمہاری یہاں پر کوئی ضرورت نہیں، تم باہر جا کر دکان کو سنبھالو۔ سردار حسین اتنا زیادہ بیوی کے روب میں تھا کہ اس کے حکم کی بجا آوری کے لیے فوراً مڑ گیا۔ میں نے آواز دے کر اسے روک لیا، سردار تم بھی ادھر ہی بیٹھو، مجھے تم سے بھی بہت کچھ پوچھنا ہے۔ اس نے رک کر سوالیہ نظر سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جیسے اجازت طلب کر رہا ہو۔ میں نے ڈانٹ امیز انداز میں کہا، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ اس علاقے کا تھانے دار میں ہوں یا تمہاری بیوی؟ تھانے دار تو اس علاقے کے آپ ہی ہیں، مائی باپ وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ پھر یاسمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، اور گھر کی تھانے دارنی ہے یہ ہے۔ فی الحال تم گھر کی تھانے دارنی کو بھول جاؤ، کیونکہ اس وقت وہ خود بھی علاقے کے تھانے دار کے سامنے لائن حاضر ہے۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا، ادھر وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے میرے اشارے پر اپنی بیوی کے پہلو میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ان کے سامنے دوسری چائے پر میں نے اور ASI نے قبضہ جما لیا۔ میں نے سردار اور یاسمین کو پہلو بپہلو اس لیے بٹھایا تھا کہ اگر یاسمین سردار کو کوئی اشارہ کرے تو وہ میری پکڑ میں آ جائے۔ یاسمین نے ایک مرتبہ پھر خفگی امیز انداز میں پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ چند سوالوں کے سیدھے اور کھرے جواب۔ میں نے یاسمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تم نے تعاون کیا تو میں چپ چاپ واپس چلا جاؤں گا، بصورت دیگر تمہیں بھی میرے ساتھ تھانے جانا ہوگا۔ میرے حتمی انداز نے اسے مشکل میں ڈال دیا۔ چند لمحات تک تذبذب کا شکار رہنے کے بعد وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے اس بے ساختگی کے ساتھ سوال کیا تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ غیر ارادی طور پر اس نے مجھ سے الٹا سوال کیا، کون سی لڑکی؟ میں اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اپنے لہجے کی کرختگی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، جو 4 روز پہلے ریلوے اسٹیشن پر تمہارے ساتھ ایک تانگے پر سوار ہو کر چھچھر والی پہنچی تھی، کچھ یاد آیا یا میں اس لڑکی کا فوٹو بھی دکھاؤں؟ فوٹو؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے نصیر علی کے تیار کردہ اسکیچ کو آنٹی یاسمین کے سامنے رکھا، پھر اس خاکے میں موجود لڑکی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہ لڑکی۔ آنٹی یاسمین ایک اچھی اداکارہ بھی تھی۔ اپنے اور اس لڑکی کے اسکیچ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان بھرے تاثرات نمودار ہوئے۔ پھر وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا تو آپ فرزانہ کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ وہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے سردار حسین کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو وہاں مجھے تذبذب کی پرچھائیاں دکھائی دیں، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اپنی بیوی کے جواب سے اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا تو اس لڑکی کا نام فرزانہ ہے؟ میں نے یاسمین ہی کے انداز میں اسے گھسنا شروع کیا اور پوچھا، تمہارا فرزانہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تھانے دار صاحب، فرزانہ میری بھانجی ہے، بہن خورشید کی بیٹی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے مضبوط لہجے میں بولی، یہ لوگ ادھر لالا موسیٰ میں رہتے ہیں، فرزانہ مجھ سے ملنے آئی تھی، اسی لیے میں اسے لینے ریلوے اسٹیشن گئی تھی۔ یاسمین نے برمحل جواب دیا تھا، لیکن پچھلے 2-3 روز سے میں جن حالات کی گھمن گھیریوں میں الجھا ہوا تھا، اس کی روشنی میں آنکھیں بند کر کے یاسمین کی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہذا میں نے تصدیق طلب انداز میں سردار حسین کی طرف دیکھا اور پوچھا، سردار تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کوئی 15-20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے سرکار۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ میں نے اس سے یہ سوال کیوں کیا تھا۔ یاسمین آنٹی نے ایک بار پھر سردار کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ سردار میری بات کا جواب دیتا وہ بیزاری سے بولی، تم کیا سارا دن ادھر ہی بیٹھے رہو گے؟ جاؤ باہر جا کر دکانداری کو دیکھو۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ یاسمین دانستہ سردار کو وہاں سے بھگانا چاہتی ہے، جیسے اسے ڈر ہو کہ اس کی کوئی بات یاسمین کے بیان کی تردید کر دے گی۔ میں نے سردار کو وہیں بیٹھے رہنے کی تاکید کی اور کہا، تم ان 15-20 سال میں کتنی مرتبہ اپنی سالی خورشید کے پاس لالا مجھ سے گئے ہو؟ یہ تو کہیں نہیں جاتا تھانے دار صاحب، یاسمین جلدی سے بولی، بس ادھر ہی دکانداری میں ایک ہفتہ رہتا ہے۔ میں نے تم سے نہیں سردار سے سوال کیا تھا، میں نے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلے انداز میں کہا، اور جب تک میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں تم اپنی چونچ کو باندھی رکھو۔ پھر میں دوبارہ اس کے شوہر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں سردار، یہ خورشید اور فضانہ کے کردار ابھی بھی تخلیق کیے ہیں یا تم پہلے سے انہیں جانتے ہو؟ یہ تو آپ یاسمین سے ہی پوچھیں، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔
میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر تمہاری بیوی کے سامنے تمہاری زبان نہیں کھل رہی تو اب میں تھانے لے جا کر ہی تم سے بات کروں گا، میں نے سردار سے کہا۔ پھر روئے سخن یاسمین کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، تو کہاں ہے وہ تمہاری بھانجی فرزانہ؟ وہ تو لالا موسیٰ چلی گئی ہے واپس جی، وہ بڑی ہوشیاری سے بولی۔ وہ 100% دروغ گوئی سے کام لے رہی تھی اور جھوٹے کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، خیر سے اس کی واپسی کب ہوئی ہے؟ وہ آج صبح ہی تو گئی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا اچھا، تم غلام عباس کے تانگے میں اپنی بھانجی کو اسٹیشن چھوڑنے گئی تھی نا؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ جی بالکل، وہ مکاری سے بولی۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ ہم غلام عباس کے تانگے میں گئے تھے؟ غلام عباس نے، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس سے مل کر آیا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں چور تھا، اس لیے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اسے اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کا اندیشہ ہو۔ ایسا خدشہ عموماً اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان نے صریحاً دروغ گوئی سے کام لیا ہو۔ ان لمحات میں یاسمین کی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ کیا آپ نے واقعی غلام عباس سے ملاقات کی ہے؟ وہ شک زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا مجھے اس کوچوان کو نہیں ملنا چاہیے تھا؟ میں نے ایسا کب کہا تھانے دار صاحب؟ وہ بات بناتے ہوئے بولی۔ آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، اب جس سے بھی ملیں آپ کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ فی الحال تو میں تم سے ملنے آیا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن لگتا ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے تمہیں تھانے ہی لے جانا پڑے گا۔ جناب، میں آپ کے ہر سوال کا جواب تو دے رہی ہوں، وہ بیزاری سے بولی۔ آپ خواہ خواہی مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ او آنٹی، میں خواہ مخواہ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، میں نے اس کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے کہا۔ میں اتنی دیر سے تمہاری بک بک سن رہا ہوں اور تمہیں جھوٹ پر جھوٹ بولنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تمہارے اندر شرم نام کی بھی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ وہ کمالے ڈھٹائی سے بولی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے جی؟ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ اگر وہ عورت ذات نہ ہوتی تو میں لاتوں گھونسوں سے اس کی وہ درگت بناتا کہ سالوں تک اسے میرا یہ سلوک یاد رہتا۔ میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، تم نے کوئی ایک جھوٹ بولا ہو تو میں بتاؤں بھی۔ تم جس لڑکی کو اپنی بھانجی بتا رہی ہو اس کا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ اگر وہ تمہاری بھانجی ہوتی تو تم اسے کادو کے حوالے کبھی نہ کرتی۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں کہ ادھر فرید پور میں کون سی قیامت برپا ہو چکی ہو۔ تم جس لڑکی کو بہلا پھسلا کر یہاں لائی تھی اور پھر 2 روز کے بعد اسے کادو کے سپرد کر دیا، وہ تمہاری بھانجی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو کسی کادو کو نہیں جانتی۔ بکواس بند کرو۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے گرجدار آواز میں کہا، اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم بہت ہی ڈھیٹ مٹی سے بنی ہوئی ہو، لہٰذا تمہارے ساتھ سارے سوالوں جب اب تھانے ہی میں ہوں گے۔ وہاں پہنچ کر تمہاری زبان کے تمام قفل خود ہی کھل جائیں گے۔ 1 منٹ میں فیصلہ کر لو کہ شرافت سے میرے ساتھ چلتی ہو یا پوری چھچھر والی کے وسنیکوں کے سامنے تمہیں گھسیٹتے ہوئے میں تھانے لے جاؤں۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ تھانے جانے کے لیے رضامند ہوگی۔ میں نے اس کے نام نہاد گھر والے کو اسی کے گھر میں ہی چھوڑا اور آنٹی یاسمین کو کرامت علی کے تانگے میں بٹھا کر چھچھر والی سے تھانہ صدر لے آیا۔ جب ہم تھانے پہنچے تو سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ میں نے کرامت علی کو اس کی اوز دہاڑی سے کچھ زیادہ رقم دے کر رخصت کر دیا اور یاسمین کو حوالدار نبی بخش کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ آنٹی یاسمین ہے جس نے وہ لڑکی چودھری رستم کے ڈیرے پر پہنچائی تھی۔ یاسمین بیچاری گونگی ہے لیکن میں اس کی زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ آج کی رات کے لیے میں اسے تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ سنا ہے تمہارے پاس زبان کھلوانے کا کوئی منتر ہے، تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اپنے ہونٹوں پر مینی خیز مسکراہٹ سجاتے بولا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر پر جائیں، صبح جب آپ اپنے کمرے میں پہنچیں گے تو آنٹی یاسمین کی زبان کا آپریشن کر کے میں اسے بولنے خصوصاً سچ بولنے کے قابل بنا چکا ہوں گا۔ میں بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ آنٹی یاسمین نے مجھ سے متعدد جھوٹ بولے تھے۔ جب انسان کسی معاملے میں دروغ گوئی کا سہارا لیتا ہے تو اس کے پیش نظر کوئی خاص مقصد ہوتا ہے۔ نفسیات دان کسی جھوٹ کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کی 4 وجوہات بتاتے ہیں اور ان چاروں وجوہ کا تعلق انسان کے فائدے اور نقصان سے ہے۔ اول، انسان کوئی بہت بڑا فائدہ حاصل کرنے کے لیے دروغ گوئی سے کام لیتا ہے۔ دوم، وہ کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے غلط بیانی کا سہارا لیتا ہے۔ سوم، وہ اپنی جھوٹی شان دکھانے یعنی خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے دروغ گوئی کرتا ہے۔ اور چہارم، وہ اپنی کسی کجی کو چھپانے یا کسی جرم کی پردہ پوشی کی غرض سے جھوٹ بولتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آنٹی یاسمین کے جھوٹ میں یہ چاروں وجوہات درجہ درجہ موجود تھیں۔
اگلی صبح میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا تو حوالدار نبی بخش نے میرے پاس آ کر خوشخبری سنا دی۔ پرمسرت لہجے میں اس نے مجھے بتایا، ملک صاحب، آنٹی کے سارے کس بل میں نے نکال دی ہیں۔ وہ اپنی تن فن بھول چکی ہے۔ میں نے اس کی زبان سے نہایت ہی سنگین انکشافات کروا لیے ہیں۔ آپ بھی اس کا باقاعدہ بیان ریکارڈ کر لیں۔ اس زمانے میں محکمہ پولیس کے پاس آڈیو یا ویڈیو ریکارڈنگ کی کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی۔ یہاں پر بیان ریکارڈ کرنے سے مراد تحریری بیان نوٹ کرنے کے بعد اس پر ملزم یا مجرم کے دستخط یا انگوٹھے کا نشان لینا تھا۔ تم نے اسے جسمانی تشدد سے تو نہیں گزارا؟ میں نے سوال نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں ملک صاحب، نبی بخش ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں خواتین پر تشدد کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ پھر تم نے آنٹی یاسمین پر ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ وہ زبان کھولنے پر مجبور ہو گئی؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ ملک صاحب، میں نے آنٹی کے پانی میں پیشاب آور دوائی ملا دی تھی، وہ ایک انگ دبا کر وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے آنٹی کے باتھ روم جانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ رات کے کھانے کے ساتھ اس نے اچھا خاصا پانی پی لیا تھا، اوپر سے موسم بھی ٹھنڈا ٹھار ہے۔ آنٹی سے برداشت نہیں ہو سکا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ اگر وہ رفع حاجت کے لیے باتھ روم نہیں گئی تو اس کا مثانہ پھٹ جائے گا، تب اس نے ہتھیار پھینک دیا اور سچ بولنے کے لیے آمادہ ہوگی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تمہاری نظر میں اتنی سی بات ہوگی نبی بخش؟ میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ لیکن میری نگاہ میں تم ایک جلاد صفت ماہر نفسیات ہو۔ ملک صاحب، میں آپ کے الفاظ کو آپ کی تعریف سمجھوں یا؟ اس نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی اور سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اپنے بارے میں تم بعد میں غور و فکر کرتے رہنا، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم آنٹی یاسمین کو یہاں لے کر آؤ تاکہ میں اس کا بیان ریکارڈ کر سکوں۔ ہونے گیا تو ہونے آیا ملک صاحب، وہ باچھیں پھیلاتے ہوئے بولا، پھر کھٹاک کی آواز کے ساتھ مجھے سلوٹ مار کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سچ ہے کہ بعض اوقات خطرناک مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے انہیں انسانیت سوچ سلوک سے بھی گزارنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھار بدقسمتی سے کوئی بے گناہ بھی اس کے رگڑے میں آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب ہماری مجبوری ہوتی ہے، آپ اسے تفتیش کا ایک حصہ سمجھ لیں۔ تاہم عورتوں کو جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی اور بعض اوقات ذہنی دباؤ میں لا کر ان کی زبان کا تالا کھلوایا جاتا ہے، جیسا کہ نبی بخش نے آنٹی یاسمین کے ساتھ کیا تھا۔ آنٹی یاسمین ایک گھیرنے والی عورت تھی۔ وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت شاطر اور قائیاں تھی۔ اسے جہاں بھی کوئی بے آسرا یا پریشان لڑکی نظر آئی، وہ اسے اپنی ہمدردی اور محبت کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ چھچھر والی لے آتی تھی۔ بعد ازاں وہ اپنے فریب میں رکھ کر آگے بڑھا دیتی تھی اور پیسے کھڑے کر لیتی تھی۔ کادو اور اسی کماش کے چند افراد سے اس کی اچھی جان پہچان تھی۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے ورغلا کر لائی ہوئی لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں کھپا دیا کرتی تھی۔ محجبین کو یاسمین نے کادو کے حوالے کیا تھا۔ کادو پہلے بھی اس سے رستم کے لیے کئی بار اس نوعیت کا معاملہ کر چکا تھا۔ محجبین آنٹی یاسمین کو گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر ملی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گئی تھی کہ اس کا شکار ہے۔ وہ محجبین کے نزدیک ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ آئندہ 10 منٹ کے اندر وہ اپنے پیار بھرے انداز سے محجبین کی حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی۔ وہ محجبین کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد بہلا پھسلا کر اسے اسٹیشن سے چھچھر والی لے آئی تھی۔ یاسمین کا شوہر سردار حسین اس کی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ تھا، تاہم وہ ایک زن مرید قسم کا شوہر تھا۔ یاسمین کے سامنے اس کی کوئی پیش نہیں چلتی تھی۔ یاسمین آنٹی نے مجھے بتایا، محجبین کا تعلق وزیر آباد کی سبز منڈی کے علاقے سے ہے۔ میں نے یاسمین کو فرید پور کے حالات سے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں کادو اور رستم کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، محجبین نے اپنا گھر کیوں چھوڑا تھا؟ اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اس نے بتایا۔ سوتیلا باپ اس پر بری نیت رکھتا تھا اور گاہے بگاہے اسے تنگ بھی کرتا رہتا تھا۔ محجبین نے اپنی ماں سے شکایت کی، لیکن اس نے محجبین کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ جب اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا۔ تم دنیا کی کمینی ترین عورت ہو، میں نے نفرت بھری نظر سے یاسمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس عزت کی حفاظت کے لیے محجبین نے اپنا گھر چھوڑا تھا، تم نے جھوٹی محبت کا فریب دے کر محجبین کو اسی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کی۔ وہ بڑی ادا سے بولی، آپ ناراض تو نہ ہو تھانے دار صاحب، میں آپ کی بات مان کر سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ یہ ادائیں اور چھل کسی اور کو دکھانا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہارے دامے فریب میں آنے والا نہیں ہوں، اور جہاں تک سچ اگلوانے کا معاملہ ہے نا، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے جیسے گھنونے کردار کی مالک عورتوں کی زبانیں
کھلوانے کے لیے میں ان کے پائنچوں میں چوہے چھوڑ کر پائنچوں کا منہ بند بھی کروا سکتا ہوں۔ ان لمحات میں مجھے اپنے غصے پر کافی حد تک قابو نہیں رہا تھا۔ وہ میری کیفیت کو دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب غصہ تھوک دیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ یہ لڑکی اتنی منحوس ثابت ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے 2 انسان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور میں بھی اس کے طفیل بیٹھے بٹھائے مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ تم نے مصیبت کا صرف نام سنا ہے آنٹی یاسمین، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کبھی تم پر مصیبت آئی نہیں ہوگی، میں تمہارا جو حشر نشر کرنے والا ہوں نا، اسے تم تا حیات یاد رکھو گی۔ آپ مجھے ڈرائیں تو نہیں تھانے دار صاحب، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی۔ جس لڑکی کی وجہ سے آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں عیش بہار کرتی پھر رہی ہوگی۔ میں نفرت بھرے انداز میں ایک ٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کس قسم کی بے حیا اور بے عزت مٹی سے بنی ہو، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں عورت کہتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ وہ بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کی دعوتی اداؤں نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھ پر کون سا داؤ آزمائے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے۔ جس لڑکی کو تم منحوس کہہ رہی ہو وہ میری نظر میں مظلوم ہے۔ تم اپنے کالے کرتوتوں کے سبب میری گرفت میں آئی ہو۔ میں ہر حال میں محجوبین کو تلاش کروں گا تاکہ دوہرے قتل کے معاملے سے پردہ اٹھ سکے۔ آپ ضرور تحقیق اور تفتیش جاری رکھیں تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ قادر اور چودھری رستم کے قتل سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس لیے مجھے تو اپنے گھر جانے کی اجازت دیں۔ تم یہاں سے سیدھی بڑے گھر جاؤ گی آنٹی یاسمین، میں نے بے حد کڑوے انداز میں کہا۔ 1-2 سال جیل میں چکی پیسو گی تو خود ہی تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ کادو اور چودھری رستم کے قتل سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر محجبین نہیں ملی تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، اس لیے دعا کرو کہ محجبین کا جلد از جلد سراغ مل جائے اور یہ ثابت ہو کہ تم ان دونوں کے قتل میں ملوث نہیں ہو۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ پہلی مرتبہ وہ مجھے سراسیمہ نظر آئی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ 2 دن تک تمہارے گھر میں رہی۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، پھر کیا بتا کر اسے تم نے فرید پور والے ڈیرے پر بھیجا تھا؟ کادو کے حوالے سے میں نے محجبین کو بتایا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ بڑی عیاری سے بولی۔ وہ گجرانوالہ کے اسٹیشن پر اس لیے اتر گئی تھی کہ اسے شک ہوا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ لوگوں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ اسے جانا تو آگے تھا، لیکن وہ غلطی سے اس اسٹیشن پر اتر گئی، مگر حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ میں نے اس کے اسی وہم کو استعمال کیا کہ وزیر آباد سے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میں ایک دن پہلے ہی کادو سے بات پکی کر آئی تھی۔ میں نے محجبین کو اپنے گھر سے فرید پور والے ڈیرے پر منتقل کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ میں نے اسے بتایا کہ ادھر گاؤں میں ایک بندہ بڑے پراسرار انداز میں کسی دراز قامت گوری چٹی لڑکی کو تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے شک ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو ٹرین میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا۔ ان حالات میں تمہاری حفاظت کی غرض سے مناسب یہی ہوگا کہ میں تمہیں اپنے بھائی کادو کے ڈیرے پر چند دن کے لیے چھپا دوں۔ بعد میں جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گی۔ اور اس نے فوراً تمہاری بات مان لی۔ جی بالکل، وہ بڑے فخر سے بولی۔ اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ مجھے آنٹی یاسمین کی بے حسی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے تلخ لہجے میں دریافت کیا، تو تمہارے خیال میں جب انسان کے پاس کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہتا تو وہ مجبور ہو جاتا ہے؟ تھانے دار صاحب، یہ تو ایک حقیقت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر اپنے حق میں وہ تمام دعائیں کرنا شروع کر دو جو تمہیں یاد ہیں، میں نے بے حد شفاف لہجے میں کہا، کیونکہ اب تمہارے سامنے بھی بچت کا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں بہت بری طرح ایک طویل عرصے کے لیے فٹ کرنے والا ہوں۔ وہ دہشت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ آئندہ روز میں نے وزیر آباد کا رخ کیا اور وہاں جا کر میں محجبین کی ماں اور ستیلے باپ سے ملا اور انہیں حالات حاضرہ سے آگاہ کیا، لیکن ان میں سے کسی کو محجبین کی فکر نہیں تھی۔ اس کی ماں کے نزدیک محجبین کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ ہر وقت الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ اس کے ستیلے باپ نے تو یہاں تک کہا کہ ایک رات محجبین نے اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ الغرض ان دونوں کو محجبین اور اس کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وزیر آباد سے واپس گجرانوالہ آ گیا۔ محجبین منظر سے غائب ہو چکی تھی اور مجھے ہر حال میں اس کی تلاش تھی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور پورے ضلع میں اسے کھوجنے کی کوشش میں لگا رہا۔ چند روز کے بعد مجھے پتہ چلا کہ جس روز آنٹی یاسمین نے محجبین کو اپنے گھر سے فرید پور پہنچایا تھا، اسی دن چھچھروالی سے ایک نوجوان غائب ہو گیا تھا۔ وہ بھی تاحال مفقود الخبر تھا۔
مذکورہ نوجوان کا نام زاہد بتایا گیا۔ زاہد کبڈی کا بہت بڑا کھلاڑی تھا۔ اس اطلاع نے میرے رگوں پہ میں سنسنی دڑا دی۔ میری نگاہ کے سامنے کادو کی گردن ٹوٹی ہوئی لاش گھوم کر رہ گئی۔ کادو کی گردن کا منکا جس ماہرانہ انداز میں توڑا گیا تھا وہ کسی پہلوان یا کبڈی کے کسی کھلاڑی ہی کا کام ہو سکتا تھا۔ میں نے چھچھروالی کے چند دانشمند افراد سے معلومات اکٹھا کر کے اپنے آرٹسٹ سے زاہد کا خاکہ تیار کروایا اور زیادہ شد و مد کے ساتھ زاہد اور محجبین کو تلاش کرنے لگا۔ میرے ذہن میں اس کیس کی کڑیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ اب مجھے اپنی سوچ کی عملی تعبیر چاہیے تھی۔ 3 ماہ کے بعد مجھے یہ تعبیر مل گئی۔ محلہ شاہین آباد سے میں ان دونوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے شادی کر لی تھی اور میاں بیوی کی حیثیت سے وہاں رہ رہے تھے۔ محجبین کی کہانی آپ کے علم میں آ چکی ہے۔ زاہد کے بارے میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تھوڑے لکھے کو زیادہ سمجھیں گے تو سمجھدار کہلائیں گے۔ زاہد کا تعلق چھچھروالی سے تھا اور آنٹی یاسمین کے کردار سے اچھی طرح واقف تھا۔ محجبین پر اس کی نگاہ پڑی تو وہ دل ہار بیٹھا۔ محجبین کو اس کے جذبات کی خبر نہیں تھی، تاہم زاہد نے ٹھان لی تھی کہ وہ محجبین کو ہر قیمت پر بچائے گا۔ وہ غیر محسوس انداز میں آنٹی یاسمین کے پیچھے فرید پور والے ڈیرے پر پہنچ گیا اور اسٹور روم میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اسے رات کا انتظار تھا جب وہ چپکے سے محجبین کو لے کر اڑتا۔ پھر جب رات ہوئی اور چودھری رستم کی آمد کے بعد ڈیرے پر قابل مذمت گھنونے کھیلنے کا آغاز ہوا تو زاہد فوراً حرکت میں آ گیا۔ اس نے اسٹور روم میں سے آہنی پانا اٹھایا اور کادو کی نظر بچا کر وہ رستم والے بیڈ روم میں گھس گیا۔ رستم کو ایسی کسی مداخلت کی توقع نہیں تھی، پھر وہ نشے میں چور بھی تھا۔ زاہد نے اسے سوچنے کا موقع بھی نہ دیا اور اس کے سر کے عقبی حصے میں وزنی رینچ کی ضرب لگا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر محجبین نے وحشت زدہ انداز میں باہر کی سمت دوڑ لگا دی تھی۔ باہر کادو موجود تھا۔ وہ محجبین کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ کادو کے پیچھے زاہد نے دوڑ لگا دی۔ رینچ پانے کو وہ رستم کے کمرے ہی میں پھینک آیا تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے دوڑتے ہوئے نہر کے اندر اتر گئے۔ زاہد نے جلد ہی کادو تک رسائی حاصل کر لی اور پلک جھپکتے میں ایک جھٹکے سے اس کی گردن کا منکا توڑ ڈالا۔ پہلے پہل محجبین یہی سمجھی تھی کہ یہ وہی بندہ ہے جو وزیر آباد سے اس کے تعاقب میں ہے، لیکن جب زاہد نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ زاہد کا ہاتھوں سے 2 انسان قتل ہو چکے تھے، لہٰذا واپس چھچھروالی جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے باہمی مشاورت سے ایک فیصلہ کر لیا۔ ان تمام تر حالات اور واقعات میں محجبین کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے کسی قدم پر ایک معمولی سا جرم بھی نہیں کیا تھا اور گرفتاری کے وقت وہ امید سے بھی تھی۔ زاہد کی اولاد نے اس کے وطن میں اپنی زندگی کا سفر شروع کر دیا تھا۔ وہی زاہد جو محجبین کا اجنبی محسن اور 2 افراد کا قاتل تھا۔ میں نے زاہد کے لیے جس سزا کا انتخاب کیا وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ آپ کی ذہانت کے لیے ایک چیلنج ہے۔